गांव की तरफ जाते रास्ते में नदी आती थी जिसके ऊपर ब्रिज था। लोग वहां से गांव की तरफ जाते थे। असलम शहर में पढ़ाई करता था और साथ काम भी करता था। उसका घर गांव में था। असलम अपने घर से दूर शहर में ही रहता था क्योंकि काम की वजह से शहर से गांव आते काफ़ी टाइम लग जाता था, जिस वजह से असलम शहर में ही रहता था। असलम अपने गांव 11 बरस बाद आ रहा था। जब वो गांव से गया था तब सब ठीक था, लेकिन अब वहाँ कुछ अजीब मसले पैदा होने लगे थे। असलम ने अपने पिताजी को कॉल की और बताया कि वो आज शाम की ट्रेन से वापस आ रहा है। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। असलम के पिताजी बहुत ही खुश होते हैं और साथ ही उदास भी होते हैं। असलम के पिताजी ने कहा, बेटा रात को मत आना, बस सुबह में आना। आजकल गांव में कुछ अजीब हादसे हो रहे हैं, जैसे कोई भूत प्रेत है। अभी वो इतनी बात करता ही है कि असलम हंस के बोला, अरे बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आजकल के ज़माने में ऐसी बातें नहीं होती। बस मैं आ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होता। असलम के पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, मेरी बात समझो। अभी वो इतनी बात कर ही रहा था कि फ़ोन लाइन कट जाती है। असलम के पिता बहुत ही परेशान होते हैं और उन्हें एक ही बात सताई जा रही होती है कि उसके बेटा सही सलामत घर आ जाए। असलम के पिता ने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी। खुशी तो एक तरफ, उसने भी बहुत परेशान हो जाना था बस यही सोचकर। उधर असलम की खुशी इतनी होती है कि उसकी कोई हद ही नहीं। वो 11 बरस बाद जो अपने घर वालों से मिल रहा था, इसीलिए असलम ट्रेन पर बैठ जाता है। तब शाम के 4 बज रहे थे। क्योंकि सर्दी के दिन थे तो दिन जल्दी ढल जाता था। असलम को घर पहुंचते तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाने थे, यानी 7 बजे तक का टाइम। खैर, उसका सफ़र आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और वो अपने स्टॉप पर उतर जाता है। वो वहाँ कोई रिक्शा या टांगा देखता, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गांव के सुनसान रास्ते को देखकर लग रहा था जैसे रात के 7 नहीं 1 बज गया हो। कुछ टाइम वेट करने के बाद वो सोचता है कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ, साथ ही तो है, इतना दूर कहाँ, और वैसे भी इतना तो मैं चल ही सकता हूँ। असलम चलना शुरू करता है और ब्रिज तक पहुँचता है। जैसे ही वो ब्रिज की तरफ नज़र मारता है तो उसे देखकर खौफ सा आया, क्योंकि ऐसा कभी उसे फील ना हुआ जैसा पहली बार हो रहा था। अजीब सी फीलिंग उसे परेशान करने लगी। खैर, वो ख़ुद को तसल्ली देते हुए ब्रिज पर पहला कदम रखता है और एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पाँव ब्रिज पर नहीं, किसी औरत पर रख दिया हो। वो घबरा जाता है और कहता है, कौन है? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। फिर उसको अपने पिताजी की बात याद आती है, जिससे वो और घबरा जाता है। वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता है। उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, असलम इधर आओ। वो आवाज़ किसी लड़की की होती है। असलम एकदम रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई ना था। वो सोचता है ये सब मेरा भरम है और कुछ नहीं। इतना सोचते हुए वो तेज़ तेज़ भागा घर की तरफ कि फिर से उसे आवाज़ सुनाई दी। इस बार असलम ने मुड़कर ना देखा और ब्रिज क्रॉस कर लिया। वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है। असलम के पिताजी उसको देखकर इस तरह से बहुत परेशान हो जाते हैं। असलम की माँ बहुत ही खुश होती है। असलम के घर वाले उसे खाना खिलाते पिलाते और फिर बैठकर पूछते हैं, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों आए? असलम ने सोचा, अगर मैंने सब बता दिया तो माँ और बाबूजी फजूल में परेशान हो जाएंगे, और फिर पता नहीं वो सच था कि झूठ। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? असलम के बाबूजी ने उसे पूछा। असलम ने कहा, नहीं बाबूजी, कुछ नहीं,
وہ نا میرے پیچھے ایک کتا لگ گیا تھا جس سے بھاگ کر آیا ہوں اور ایسی حالت ہو گئی۔ اسلم نے ہنس کر کہا۔ اسلم کے پتا نے کہا، چلو بیٹا، شکر ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ اسلم نے کہا، کیا مطلب بابو جی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبھی اسلم کی ماں باپ نے اسے سب بتایا۔ اسلم کے بابو جی نے بتایا، پتر تیرے جانے کے کچھ سال بعد برجو کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ برجو اس شرمندگی سے اپنے منہ چھپایا پھرتا تھا۔ برجو کی بیٹی جس کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی، بیٹا وہ اس لڑکے نے اسے دھوکہ دے دیا اور اس کی بیٹی کو برج کے اوپر قتل کر کے اس کی لاش پانی میں پھینک دی۔ برجو تو صدمے سے ہی مر گیا۔ برجو کی بیٹی کی لاش کو گاؤں والوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کی لاش نہ ملی۔ کہا جاتا ہے اس کی آتما کو شانتی نہیں ملی۔ تب سے لے کر اب تک گاؤں میں کسی نہ کسی کی ہتیا ہو رہی ہوتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ تبھی تو سب گاؤں والوں کو یقین آ گیا کہ یہ وہی ہے اور کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس کو بھٹکتے بھی دیکھا ہے۔ اب کوئی بھی رات کو باہر نہیں جاتا، سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلم سارا معاملہ سن کر بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، بابو جی آپ پریشان مت ہوں اور سو جائیں، میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا کسی کو بھی۔ اسلم اپنے روم میں چلا جاتا ہے سونے کے لیے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے برج صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہی رہتا ہے اور سب سوچتا ہے، کیا واقعی میں ایسا ہے جیسا بابو جی نے بتایا کہ سب ایک بھرم ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے کیوں نہیں اس نے کچھ کہا؟ مجھے کیوں نہیں مارا؟ یہی سب سوچتے رات گزر جاتی ہے۔ اگلے روز اسلم اپنے دوستوں سے ملتا ہے۔ اس کے سبھی دوست اسے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، جس میں ایک ہی اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کا نام شعیب تھا۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر کافی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اسلم شعیب سے پوچھتا ہے، یار یہ برجو کی بیٹی والا کیا سین ہے؟ شعیب کہتا ہے، سچ ہے یار، بہت سے لوگ مر چکے ہیں۔ اسلم نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے، ارے کوئی اور نہیں ہے، بس تمہیں بھی میں کہہ رہا ہوں، تم آئندہ رات کے وقت مت نکلنا، نہ ہی اس برج پر جانا، وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسلم شعیب کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، چلو ہم رات کو کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ پر شعیب ابھی اتنا کہتا ہی ہے تو اسلم نے کہا، ارے یار پرور کچھ نہیں، بس میں آ جاؤں گا تمہیں لینے، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ شام ڈھلتے ہی اسلم اپنے گھر سے نکلتا ہے، سب کی نظروں سے چھپ کر۔ شعیب کے گھر کو پہنچتا ہے، اس کا دروازہ نوک کرنے ہی لگتا ہے کہ اس کا دوست دروازہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے، تم مجھے مرواؤ گے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی نہیں جانے دے گا، چل اب جلدی سے چل۔ اور شعیب گھر سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے اس برج کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کا سناٹا شعیب کو خوف زدہ کر رہا تھا، لیکن اسلم کی نگاہیں جیسے برجو کی بیٹی کو ہی ڈھونڈنے میں لگی تھیں۔ کہتا ہے، چل یار ہم برج پر نہیں جاتے، یہیں بیٹھ کر ڈرنک کرتے ہیں۔ شعیب کے لاکھ منع کرنے پر اسلم اسے زبردستی بٹھا لیتا ہے اور دونوں برج کی پچھلی سائڈ پر بیٹھ کر ڈرنک کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ کچھ وقت کے بعد انہیں ایک پائل کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ شعیب ڈر کر بولا، ابے یار چل، گھر چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ چڑیل ہماری طرف آ رہی ہے۔ رک جا یہیں، آج دیکھ کر ہی جائیں گے کون ہے، آخر کوئی چڑیل ہے یا کوئی انسان، اسلم نے شعیب سے کہا۔ پائل کی آواز جیسے ہی ان کے کانوں کے پاس آ رہی تھی، اسلم کی نظر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے برج کے اوپر ایک لائٹ سی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ لائٹ پر ہم نے غور کیا تو وہ کسی کی بائک تھی۔ نہ جانے کون رات کے اس پہر برج پر آ رہا تھا۔ اسلم اور شعیب کا دھیان جیسے ہی ادھر گیا، پائل کی آواز ختم ہو گئی۔ کی نظر اس برج پر آ رہی اس بائک پر تھی جس پہ کوئی آدمی جو کہ دور سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد اس بائک کے آگے ایک گہرا کالا سایہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بائک والے نے وہیں بریک لگا دی۔ اسلم اور شعیب کی نگاہ وہیں جمی تھی۔ وہ دونوں ایک سائیڈ سے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے تھوڑا اور قریب سے دیکھنا چاہا تو انہوں نے دیکھا اس کے شریر پر اس کا سر ہی نہیں تھا، ساڑھی میں عورت کا خالی شریر۔ جب انہوں نے دھیان دیا تو اس کا سر اسی کے ہاتھ میں تھا، جسے دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، سچ میں برجو کی بیٹی ہی تھی، جو کہ ایک چڑیل بن چکی تھی۔ اس نے اس بائک پر بیٹھے انسان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کو پانی میں پھینک دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے اسلم کے پتا جی نے بتایا تھا اس کی موت کا واقعہ۔ ویسے ہی سیم اس آدمی کی ہتیا کر ڈالی اس نے، اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسلم اور شعیب نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ پاگلوں کی طرح گھر کو بھاگے اپنی جان بچا کر۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے برج پر کسی انسان کا پڑا خون دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ رات میں بھی کسی کی موت ہو چکی ہے۔ وہ جو بھی تھا کوئی باہر کا ہی تھا، جسے ان سب کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ گاؤں والے تو سب جانتے تھے اور رات کو باہر نکلنے کی غلطی کبھی نہ کرتے تھے۔ اسلم اور شعیب نے جو رات کو دیکھا وہ کسی کو نہ بتا سکے، اور خود بھی اس رات کے بعد وہ کبھی بھی ادھر نہ گئے۔ وہ بس جو بھی برج پر آتا وہ بے موت مارا جاتا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل خونی جزیرہ کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔